پنجاب پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ اور ایسا صوبہ جو پاکستان کی حکمرانی کے معاملات کو طے کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ جو جماعت پنجاب میں کامیاب ہوتی ہے وہی وفاق کے اندر بھی حکومت بناتی ہے، اسی کے پاس اکثریت ہوتی ہے۔ جہاں پہ ماضی کے اندر بھی بہت سارے حکمران آئے، بہت اہم لوگ بھی سامنے آئے، بہت سارے نکمے لوگ بھی سامنے آئے، جن میں عثمان بزدار کا نام سب سے ٹاپ پہ لکھا جاتا ہے کہ جنہیں عمران خان صاحب اپنے پورے ٹینیور کے دوران وسیم اکرم پلس کہتے رہے کہ یہ وسیم اکرم پلس ثابت ہوں گے، لیکن وہ انہیں ڈبونے میں، کامیاب کرنے میں تو نہیں، ڈبونے کے اندر برباد کرنے میں وسیم اکرم پلس ضرور ثابت ہوئے، ویسے تو وہ ثابت نہیں ہو سکے۔ یہاں پہ اب ایک خاتون کو حکمرانی سونپ دی گئی ہے، بظاہر تو 220 سے زائد ارکان ان کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن ان میں سے بہت زیادہ ایسے ارکان ہیں جو بالکل خاموش کردار ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کبھی بھی ایکٹیو کردار ادا نہیں کریں گے یا انہیں کرنے نہیں دیا جائے گا۔ مینڈیٹ کیسے حاصل کیا گیا؟ اپوزیشن واضح طور پہ شور شرابہ کر رہی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ تھا جس کو چرایا گیا، وہ اس کو جعلی حکومت قرار دے رہی ہے۔ اسد قیصر نے واضح الفاظ کے اندر کہا کہ یہ ایک جعلی حکومت ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ حتیٰ کہ جب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا تو اس دن بھی اپوزیشن اسمبلی میں نہیں گئی، بلکہ وہ سیڑھیوں پر بیٹھے احتجاج کرتی رہی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، حکمرانی ایک خاتون کو سونپی جا چکی، پاکستان کی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی کہ پہلی دفعہ سب سے بڑے صوبے کی جو چیف منسٹر تھی وہ ایک خاتون منتخب ہوئی۔ یقیناً ایک اعزاز کی بات ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی پہلی تقریر کے اندر جو سپیچ ڈیلیور کی ان اسمبلی، اس کو کس حد تک پورا کر سکتی ہیں، کیا اس اہل بھی ہیں یا صرف باتیں ہی ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انسان عملی طور پر کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ٹاکٹیو جس کو ہم باتونی کہتے ہیں کہ وہ صرف باتیں ہی کر سکتا ہے۔ اب بظاہر جو ان کے مشاورت کار ہیں ان کے اندر بھی 2 سے 3 اہم خواتین ہی ہیں، اور وہ ہم فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں کہ مریم اورنگزیب ہر جگہ ان کے ساتھ دکھائی دیں گی۔ انہیں وفاق سے نکال کر پنجاب میں منتقل کیا گیا تاکہ مریم نواز کو مدد رہے۔ مریم اورنگزیب کے حوالے سے ساری دنیا جانتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک طوفان برپا ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان کے بارے میں اپنی رائے رکھتے ہیں، آزاد لوگ بھی اپنی رائے رکھتے ہیں، دوسری جماعتوں والے بھی رکھتے ہیں، تو ان کی چرب زبانی سے بھی ہر کوئی واقف ہے، بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے للکارتی ہیں، کس طرح سے بولتی ہیں۔ تو شاید انہیں اسی لیے یہاں پر بھی ساتھ لایا گیا کہ وہ بہترین مشاورت کار بھی ثابت ہوں گی، بہترین ریئیکٹر بھی ہوں گی۔ ہم نے سب سے پہلے دیکھا فیصل وابڈا نے کمنٹس جاری کیے، اس مریم نواز کی حکومت کو عثمان بزدار پارٹ 2 کے نام سے منسوب کیا، تو اس کے اوپر ریئیکٹ سامنے آیا اور وہ مریم اورنگزیب کی طرف سے آیا، جس کے بارے میں فیصل وابڈا نے بعد میں کہا کہ میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا یا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، تو مریم نواز کو مریم اورنگزیب کی عظمہ بخاری جو ایک اور نان سیریس کریکٹر ہے، ان کی بھی پوری مدد حاصل ہے، وہ بھی ان کی مشاورت میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہنا پرویز بٹ، تو یہ 3 خواتین ہیں جو ان کے ساتھ ایکٹیو ہیں، ایکٹیو ہوں گی اور ایکٹیو رہیں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ خواتین مل کر آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو سنبھال پائیں گی یا نہیں، کیا یہاں کی بیوروکریسی سے ڈیل کر پائیں گی، بیوروکریسی جو کہ ہر حکمران کے ساتھ کھیلنا جانتی ہے، بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینج کرنا جانتی ہے، کیا اتنے ایکٹیولی کام کر سکیں گی جتنی کہ صوبے کی ریکوائرمنٹ ہے؟ کیونکہ صوبہ صرف لاہور تک محدود نہیں ہے کہ آپ اٹھیں لاہور کے کسی تھانے میں چلے جائیں، لاہور کے کسی ہاسپٹل کی وزٹ کرنے چلے جائیں یا لاہور کے کسی اور دفتر کے اندر چلے جائیں۔
مزہ تو تب ہے نا کہ جب یہاں سے پتہ بھی نہ ہو اور حکمران جو ہے وہ راجن پور کسی تھانے کے اندر کھڑا ہو، پتہ چلے کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ اسی طرح کسی اور دور دراز مقام کے اوپر موجود ہو جہاں پہ حکمرانوں کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جاتا کہ یہ لوگ بھی آ سکتے ہیں، اور وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اندھ آتے ہیں، انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ صوبہ خاصا بڑا صوبہ، اور اب ان 4 خواتین کے رحم و کرم پر ہے۔ تاریخ تو رقم ہوئی، ہم خواتین کے مخالف نہیں ہیں، میرٹ پہ آنے والی ایک باصلاحیت خاتون کو اس کا راستہ بالکل نہیں روکا جا سکتا، اسے سامنے آنا چاہیے، اس کی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ باتونی، یہ ٹاکٹیو وومن کیا اپنے اس منصب کے ساتھ انصاف کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی۔ ابھی تو مبارکبادوں کا سلسلہ چل رہا ہے، ابھی تو عہدے سنبھالنے کا، کابینہ بنانے کا اور دوسرے معاملات چل رہے ہیں۔ پریکٹیکلی جو سامنے آگے بڑھیں گے تو سارا کچھ سامنے آتا دکھائی دے گا۔ اسی میڈیا کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک ایک پہلو کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، کس طرح سے آگے بڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ کہنا تو قبل از وقت ہے کہ کامیاب ہوں گے، ناکام ہوں گے، کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، اس کے حوالے سے تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ مشاورت کاروں کو دیکھتے ہوئے، ان کی شخصیات کو پرکھتے ہوئے اس کامیابی اور ناکامی کا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مشاورت کار کتنا اہم کردار ہوتے ہیں، کتنا اہم رول ادا کرتے ہیں کسی کی بھی کامیابی اور ناکامی کے اندر، خواہ کوئی بھی ہو، عثمان بزدار ہو، اس سے پہلے بڑے بڑے حکمران گزرے، ان کے ساتھ جو مشاورت کار تھے، شہباز شریف صاحب جس طرح چلے، یہاں پہ جو کچھ بھی صورتحال بنی، وہ ہم جانتے ہیں کہ ایڈوائزر کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پرویز رشید صاحب ہم دیکھتے ہیں ہر میٹنگ کے اندر ساتھ ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ پرویز رشید صاحب کتنا افیکٹو کردار ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں، اور بہت کچھ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ منہ بکا رہا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا جو فیس دکھاتا ہے وہ خاصے خوفناک ہے۔ تو بہرحال اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ان 4 خواتین کے رحم و کرم پر ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ 4 خواتین کہاں پہ اینڈ کرتی ہیں۔ جیسے وہ اپنی تقریر کے اندر کہہ رہی تھی کہ 5 سال کے بعد ہم ایک ایسا صوبہ دے کر جائیں گے کہ جس کے اوپر دنیا رش کرے گی۔ ان کی پہلی تقریر تو یہی شو کر رہی تھی کہ جب ہم صحت کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، نوجوانوں کے لیے ہر چیز، ہر دروازے کھول دیں گے، کوئی مسئلہ مسائل یہاں پہ نہیں رہے گا، ہم رمضان پیکج بھی لا رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے آگے کس طرح سے جو باتوں سے پریکٹیکل میں چیز کیسے ڈیلیور ہوتی ہے، باتوں سے آگے کیسے بات بڑھتی ہے، کیا بڑھانے کے ہم اہل بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، ایٹ دا اینڈ ہم پھر یہی کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک مرتبہ پھر تاریخ ہم نے ضرور رقم کی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ 4 خواتین اب عثمان بزدار پال 2 ثابت ہوتی ہیں، یا فرح گوگی ثابت ہوتی ہیں، پنکی پیرنی ثابت ہوتی ہیں، یا کچھ اور ثابت ہوتی ہیں۔ کیوں کہ حالات و واقعات جو کچھ شو کرتے ہیں وہ خاصے خطرناک ہیں، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ یہ 4 کا ٹولہ جو ہے وہ پوری دیانتداری سے کام کرے گا تاکہ ایک صوبے کو ترقی کے رستے پہ لگایا جا سکے۔